السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، آمنو ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے پیغمبر پر، والکتاب الذی اور اس کتاب پر جو نزل نازل کی، علی رسولہ اپنے رسول پر، والکتاب الذی اور اس کتاب پر، انزل جو اس نے نازل کی، من قبل اس سے پہلے، ومن یکفر اور جو کوئی انکار کرے، باللہ اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ اور اس کی کتابوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر اور روز آخرت کا، فقد ضل تو وہ بھٹک گیا، ضلالا بعیدا گمراہی دور کی میں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے نازل کی، اور جو شخص اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور یوم آخرت کے ساتھ کفر کرے تو یقیناً وہ گمراہ ہوا، بہت دور گمراہ ہونا۔ آمنو باللہ ورسولہ، یہاں ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی ایمان پر ثابت قدم رہو یا اپنے ایمان میں اخلاص پیدا کرو۔ اس کے مخاطب تمام مومنین ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ اس کے مخاطب اہل کتاب کے مومن ہیں، لیکن پہلی بات زیادہ صحیح ہے۔ کرتبی لکھتے ہیں کہ بعض کا خیال ہے کہ یہ خطاب منافقین سے ہے، ان کے بظاہر مسلمان ہونے کی وجہ سے ایمان والے فرما دیا، اور معنی یہ ہے کہ جب تک دل میں کامل یقین پیدا نہیں کرو گے اور خالص اللہ کو نہیں مانو گے تو اللہ کے ہاں مسلمان نہیں ہو سکتے۔ رہی دوسری بات، پہلی کتابوں پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ بھی قرآن کی طرح اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی۔ باقی رہا عمل تو وہ ان پر نہیں بلکہ قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کیا جائے گا۔ ان کتابوں میں جو چیز کتاب و سنت کے مطابق ہوگی اس کی تصدیق کی جائے گی، اور جو ان کے خلاف ہوگی اسے رد کر دیا جائے گا۔ ومن یکفر باللہ، یعنی اگر ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کیا تو گویا تمام چیزوں کا انکار کر دیا۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، آمنو ایمان لائے، ثم کفروا پھر وہ کافر ہوئے، ثم آمنو وہ پھر ایمان لائے، ثم کفروا پھر کافر ہوئے، ثم ازدادوا پھر بڑھتے رہے، کفر میں، لم یکن اللہ نہیں ہے اللہ، لیغفر کہ بخش دے، لہم انہیں، ولا لیہدیہم اور نہ دکھائے گا، سبیلا راستہ۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر وہ کفر میں بڑھ گئے، اللہ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں بخش دے اور نہ یہ کہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا، ان لوگوں سے مراد منافقین ہیں جو مسلمان تو ہو گئے مگر جب کوئی فائدہ دیکھتے تو ایمان کی طرف بڑھ جاتے اور کوئی تکلیف پہنچتی تو کافر ہو جاتے۔ یہ لوگ مشرکین اوس و خزرج میں سے بھی تھے اور یہود و مدینہ یعنی کہ مدینہ کے یہودیوں سے بھی تھے۔ اب بھی بے شمار مسلمانوں کا یہی حال ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، جیسا کہ سورہ حج کی آیت نمبر 11 میں ہے، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے، پھر کفر میں بڑھ گئے، یعنی پھر وہ کفر پر قائم رہے اور اسی پر مر گئے، کیونکہ کفر کا یہی وہ درجہ ہے جس کی بخشش نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی شخص تائب ہو جائے اور ایمان لے آئے تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہاں بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے جنہوں نے ایمان قبول کیا، پھر اسے چھوڑ دیا، پھر اسے قبول کر لیا، پھر اسے چھوڑ کر گمراہی کو قبول کر لیا، اور پھر گمراہی میں بڑھتے ہی گئے یہاں تک کہ کفر کی حالت میں ان کو موت آ گئی۔ تو مرنے کے بعد ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں،
اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اس صورتحال تک پہنچنے کے بعد اس سے نکلنے کی کوئی صورت ہی نہیں رہی کہ اب انہیں نکلنے کی کوئی صورت مل سکے۔ انہی لوگوں کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 اور سورہ منافقون کی آیت نمبر 3 اور سورہ نساء کی آیت نمبر 18 میں کیا گیا ہے۔ بشر المنافقین، خوشخبری دے دیجئے منافقوں کو، بِأَنَّ لَهُمْ، کہ ان کے لیے عذابًا علیما، دردناک عذاب ہے۔ منافقوں کو خوشخبری دے دے کہ بے شک ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ بشر المنافقین، بشارت خوشی کی خبر کو کہتے ہیں، یہاں بطور طنز کہا گیا ہے کہ منافقوں کو عذاب علیم کی خوشخبری دے دو، جو مسلمانوں کے بجائے کافروں کو اس لیے دوست بناتے ہیں کہ اس سے انہیں عزت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عزت کافروں کی دوستی میں نہیں ہے، بلکہ وہ تو سب کی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہی بات سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 میں اور سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 میں بیان فرمائی، بلکہ سورہ منافقون میں فرمایا لیکن منافق نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں عزت تو کفر کی وجہ سے گئی، اور کفار کے پاس عزت تھی ہی نہیں جو انہیں ملتی، اگر بظاہر کچھ تھی بھی تو ان کے دوغلے پن کی وجہ سے ان کا اعتبار بھی اٹھ گیا۔ الذین، جو لوگ یتخذون الکافرین، بناتے ہیں کافروں کو اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، سوائے مومنوں کے، ایبتغون، کیا ڈھونڈتے ہیں وہ، عندہم العزت، ان کے پاس عزت، فإن العزت، تو بے شک عزت، للہ، اللہ کے لیے ہے، جمیعا، ساری۔ وہ جو کافروں کو مومنوں کے سوا دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ تو بے شک عزت سب اللہ کے لیے ہے۔ وقد، اور تحقیق، نزلہ، اتار چکا، علیکم، تم پر، فی الکتابی، کتاب میں، ان، یہ کہ، اذا سمعتم، جب تم سنو، آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، یکفروا، انکار کیا جاتا ہے، بہا، اس کا، ویستہزؤ، اور مذاق اڑایا جاتا ہے، بہا، اس کا، فلا تقعدوا، تو نہ بیٹھو، معہم، ان کے ساتھ، حتی، یہاں تک کہ، یقودوا، وہ مشغول ہوں، فی حدیث، بات میں، غیرہ، اس کے سوا، انکم، یقیناً تم، اذا مثلہم، اس صورت میں ان جیسے ہو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، جامع المنافقین، جمع کرنے والا ہے منافقوں کو، والکافرین، اور کافروں کو، فی جہنم، جہنم میں، جمیعا، تمام کو۔ اور بلا شبہ اس نے آپ پر کتاب میں نازل فرمایا ہے کہ جب تم اللہ کی آیات کو سنو کہ ان کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، بے شک تم بھی اس وقت ان جیسے ہو، بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب، اس سے پہلے سورہ انعام کی آیت نمبر 78 میں یہ حکم نازل ہو چکا تھا، چنانچہ فرمایا، اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیات کے بارے میں فضول بحث کرتے ہیں تو ان سے کنارہ کر لیجئے، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ بات میں مشغول ہو جائیں، اور اگر کبھی شیطان تجھے ضرور ہی بلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو۔ سورہ انعام آیت نمبر 78۔ حدیث میں ایسی مجلس میں بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا ہے جہاں اللہ کے حکم کی صریح نافرمانی ہو، چنانچہ فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اس دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب کا دور چلتا ہو۔ مسند احمد، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 27 تا 127۔ ایسے واضح احکام کے باوجود منافقین کی یہ روش تھی کہ مسلمانوں کی مجلسوں کو چھوڑ کر یہودیوں اور مشرکوں کی مجلسوں میں شریک ہوتے، جہاں آیات الہی کا مذاق اڑایا جاتا۔ زیر تفسیر آیت میں ان کی اس روش کی طرف اشارہ ہے۔ ویسے آیت عام ہے اور ہر ایسی مجلس میں شرکت حرام ہے جہاں قرآن و سنت کا مذاق اڑایا جاتا ہو، چاہے وہ کفار و مشرکین کی مجلس ہو یا اہل بدعت اور فساق و فجار کی۔ جب برائی کو ہاتھ سے بھی نہ روک سکے نہ زبان سے، تو پھر خاموش بیٹھ کر سنتے رہنا اور دل میں برا بھی نہ جاننا تو کمزور ترین ایمان کے بھی منافی ہے، بلکہ فرمایا تم بھی اس وقت ان جیسے ہوگے۔ اسی لیے شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جو شخص ایک مجلس میں اپنے دین کے عیب سنے پھر انہی میں بیٹھے، اگرچہ آپ نہ بھی کہے تو وہ بھی منافق ہی ہے۔